الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ آل عمران جاری ہے اور سورہ آل عمران کی تقریباً 118 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اہل ایمان کو یہودیوں اور نصرانیوں سے دلی دوستی رکھنے سے منع کیا گیا اور ان کو اپنے رازدار بنانے سے منع کیا گیا، اور اس بات کی تلقین کی گئی کہ یہ تمہیں کسی صورت بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ کسی نہ کسی درجے میں نقصان پہنچائیں گے اور تمہیں تکلیف دیں گے، اور یہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں رہو، تکلیف میں رہو، اور ان کے دلوں میں تمہارے بارے میں بغض اور عداوت بھرا ہوا ہے۔ جتنے مرضی یہ زبان سے میٹھے بن کر بات کریں اور تمہارے خیر خواہ ہونے کا دعویٰ کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے باز رہو اور بچو۔ وہی بات آگے بڑھ رہی ہے، ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ہاں تم دیکھو، تم اولائی وہ لوگ ہو جو تحبونہم تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم کتاب کو پورا مانتے ہو، ایمان لاتے ہو کتاب پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو وہ الگ ہوتے ہیں تو عزوا کاٹ کھاتے ہیں، علیکم الانامل تم پر اپنی انگلیوں کے پورے، من الغیظ غصے کے ساتھ۔ قل فرما دیجئے پیغمبر موتو مر جاؤ، بغیظکم تم اپنے غصے میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم بذات الصدور دلوں کے اندر جو کچھ ہے اسے جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں مزید مسلمانوں کو، مومنین کو، اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم لوگ ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ حق پر نہیں ہیں، کافر ہیں، تم ان سے نفرت کا اظہار کرو، اور تم مسلمان ہو، مومن ہو، ایمان لانے والے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ قریب آنے کی کوشش کریں، لیکن الٹ ہو رہا ہے، تمہارے تعلقات ان کے ساتھ بحال ہیں اور تم دوستیاں لگاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو صحابہ کرام کو یہ مخاطب کیا، لیکن حقیقت میں صحابہ کرام تو ان کے دوست نہیں تھے، یہ اصل میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تم دوستیاں لگاتے ہو اور ان کو اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو، وہ تو تم سے کوئی محبت نہیں کرتے، یہ بات طے ہے کہ وہ تمہارے دوست ہو سکتے ہی نہیں، نہ ہی وہ تمہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں، نہ اپنا رازدار سمجھتے ہیں، نہ اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ پچھلی آیت میں بھی بیان ہو چکا ہے وہ کیا سمجھتے ہیں اور کیا تمہارے بارے میں مائنڈ رکھتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ اور تم جو ہو پوری کی پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو، اس الکتاب سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، یعنی تم سب کو مانتے ہو اور وہ ظالم کسی کو بھی نہیں مانتے،
اپنی کتابوں کے اوپر بھی ان کا عمل نہیں ہے اور عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کو تو ماننا بعد کی بات۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جھوٹ بولتے ہیں، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصہ ان کو اتنا ہوتا ہے کہ علیکم الانامل من الغیظ، غصے کے ساتھ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹ کھاتے ہیں۔ مطلب غصہ اتنا شدید قسم کا ہوتا ہے، تمہارے بارے میں ان کو منہ پر کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن صحیح معنوں میں وہ تمہارے بارے میں بہت زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں جب الگ ہوتے ہیں، اور پھر اس غصے کے اندر وہ اپنی انگلیاں بھی کاٹتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اپنے غصے میں مرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزید مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ ان سے باز رہو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور تمہارے بارے میں ان کا ذہن اور ان کے سینے اور ان کا دماغ صاف نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یہ سازشیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور جہاں پہ منافقین بھی شامل ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اس آیت میں یہ جو آیا ہے نا، تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اس میں منافقین بھی شامل ہیں، اور آگے ویسے بھی منافقین کا باقاعدہ طور پر تذکرہ آنے والا ہے، تو اس لیے یہودیوں، کیونکہ اکثر جو منافق تھے وہ یہودیوں میں سے تھے، تو پھر انہی کے ساتھ ہی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے ان تمسسکم، اگر تمہیں پہنچے حسنۃ، کوئی بھلائی، تسؤہم، تو وہ انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچے سیئۃ، کوئی تمہیں تکلیف پہنچے، تو یفرحوا بہا، اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، تو لا یضرکم، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیدہم، ان کی تدبیریں، شیئن، کچھ بھی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون محیط، جو وہ عمل کر رہے ہیں، بما یعملون، محیط، اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی اگر تمہیں کوئی تکلیف، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تم کو ترقی کرو، تم کوئی مطلب کوئی اچھی چیز تمہیں ملے، تو وہ ان کو بری لگتی ہے، وہ تنگ ہو جاتے ہیں دیکھ کر، حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں اس پر کہ تمہیں تکلیف ہوئی ہے۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے پھر سولوشن جو بتایا ہے کہ ان کی سازشوں سے اور ان کے جو رویے ہیں ان سے بچنے کے لیے جو حل ہے وہ یہ ہے کہ تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب یہ دو صفات تم اپنے اندر پیدا کر لو گے، ان تصبروا وتتقوا، تقوی اختیار کر لو اور اللہ سے اور صبر کا مظاہرہ کرو مشکل وقت میں، تو پھر لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی تدبیریں کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتی، یہ جتنی مرضی سازشیں کرتے رہیں اور ان کو جو چالیں ہیں اور ان جو مرضی یہ کرتے رہیں، پھر یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ تم تقوی والے بن جاؤ گے اور صبر کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور یہ باقی رہے گی بات ان کی، تو ان کے اعمال کا احاطہ اللہ خود کرنے والا ہے، وہ گھیرنے والا ہے ان کو ان کے اعمال کے ساتھ۔ آگے وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح سویرے نکلے، من اہلک، اپنے گھر والوں کے پاس سے، تبوئ المؤمنین، تو مومنوں کو مقرر کر رہے تھے، مقاعد، ٹھکانوں پر، مورچوں پر، للقتال، لڑائی کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے غزوہ احد کا جو تذکرہ ہے نا وہ شروع ہو گیا ہے، جس میں منافقین کا ایک نیگیٹو کردار تھا۔ تو غزوہ احد کے کیا اس آیت کی تفسیر میں تھوڑا سا ہم پس منظر اس کا آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے غزوہ احد کے حوالہ سے۔ غزوہ
بدر سب سے پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی اور کفار کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی، مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اس میں ان کو کفار کو بدترین شکست ہوئی، ان کے 70 افراد قتل ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے، قیدی بن گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی فتح سے نبی علیہ السلام کو نوازا۔ ان کو بہت زیادہ غصہ تھا کہ بدر کا جو معرکہ اس کا بدلہ لینے کی یہ پوری کوشش کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس میں انہوں نے دیگر قبائل جو ارد گرد کے تھے ان سے بھی مدد مانگی، اور مل ملا کے یہ 3000 کا مسلح لشکر مدینے کے قریب احد کے پہاڑ کے پاس یہ آ کے ٹھہرا اور لڑائی کی غرض سے آیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو بعض نے کہا ہم شہر مدینہ کے اندر جاتے ہیں، یہاں رہ کر لڑتے ہیں، دفاع کرتے ہیں اپنا۔ بعض جو پرجوش نوجوان تھے جو بدر کے میدان میں شاید حاضر نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے کہا نہیں جی میدان کے اندر لڑائی کرنی ہے، یہ مشورہ۔ بالآخر آپ نے اسی رائے کو ترجیح دی کہ میدان کے اندر سامنے جا کر لڑائی اور جنگ کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تو اب مسلمانوں کے جہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا نبی علیہ السلام کی قیادت میں، ان کی پشت پر احد کا پہاڑ تھا، اور اوپر ٹیلے پر نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور جب تک ہم خود نہ تمہیں بلائیں، ہمارے جسموں کی پرندے بوٹیاں نوچ رہے ہوں، مطلب ہمیں شکست بھی ہو رہی ہو تو تب بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، اور اگر ہمیں فتح ہو رہی ہو اور دشمن پامال ہو رہا ہو تو پھر بھی جب تک میں پیغام نہ بھیجوں تم نے نہیں اترنا۔ اب احد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، دشمن بھاگتا ہوا نظر آیا، تو یہ جو تیر انداز تھے ان کے ذہن میں، ان میں سے اکثر جو لوگ تھے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اب فتح ہو چکی ہے، دشمن بھاگ گیا ہے، تو اب ہمیں جانا چاہیے۔ یہ خود بخود غلطی ہوئی، ان سے نیچے اتر آئے۔ ان میں سے اکثر مسلمانوں کو پہلے فتح ہو رہی تھی اچھی خاصی، تو اب دشمن جو تھا کفار تھے ان کو موقع مل گیا، اور انہوں نے وہاں سے اس ٹیلے سے جو جگہ خالی ہوئی تھی مسلمانوں نے چھوڑ دی تھی، وہاں سے دوبارہ حملہ کیا، اور جس کی وجہ سے جو جنگ کا نقشہ ہے وہ بدل گیا، اور مسلمان ان کے پاؤں اکھڑ گئے، جس کی نتیجے میں نبی علیہ السلام کے بھی دانت مبارک شہید ہوئے، اور بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا۔ آپ نے بعد میں آپ ناراض بھی ہوئے، اور پھر ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دوبارہ جمع کیا گیا مسلمانوں کو، آپ کے پاس صحابہ کرام جو تھے چند رہ گئے تھے ثابت قدم، باقی جو ہے نا عجیب ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر دشمن کو دوبارہ بھگایا گیا، بہر صورت ناکامی کا بعد میں اسے سامنا کرنا پڑا اور لوٹنا پڑا، لیکن نقصان ہوا۔ یہ احد کا مختصر واقعہ تھا۔ اس کا یہ پس منظر یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ نکلے گھر والوں سے، اور پھر آپ نے جا کر کیا کیا، اسلامی فوج جو تھی، مومن جو تھے، ان کو ان کے مورچوں پر لڑائی کے لیے مقرر کیا، تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں سے احد کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ تھا جی معراج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔